اور یاد کرو جب ابراہیم نے عرض کی اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ وَرَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے میرے رب بتوں نے بہت سے لوگوں کو بہکا دیا ہے، تو جو میری پیروی کرے تو وہ میرا ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو تو بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جس کو یہاں پر بیان کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا تو یہ کی کہ اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور مکۃ المکرمہ کو اللہ نے اتنا امن والا بنا دیا کہ اب اس جگہ پر انسان تو انسان ہے، کوئی درندہ بھی ایسی حرکت کرنے سے گریز کرتا ہے جو اس مقدس حرم کے آداب کے خلاف ہو، اور وہ ایسا امن والا شہر بن گیا کہ اب وہاں پر قتل و غارت گری، لوٹ مار اور ایسے ہی مہلک قسم کے امراض داخل نہیں ہوتے، اور اللہ نے اس شہر کے اندر امن و امان قائم فرما دیا۔ اور آپ نے یہ دعا فرمائی کہ اللہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کسی قوم کو بت پرستی میں مبتلا دیکھا تھا تو آپ نے یہ دعا کی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر عمرو بن لوحے تک تمام عرب کے لوگ بت پرستی کی لعنت سے محفوظ تھے، لیکن یہ عمرو بن لوحے کسی سفر پہ گیا ہوا تھا، وہاں پہ اس نے کسی کو بت پرستی کرتے ہوئے دیکھ لیا، تو یہی جو ہے وہ بنی خزاع کا جو لیڈر ہے بت عرب کے اندر لے کر کے آیا، اور اس طریقے سے اس نے مکۃ المکرمہ کے اندر بت پرستی کا آغاز کیا، ورنہ اس لعنت سے پہلے مکۃ المکرمہ بتوں کی ناپاکی سے بالکل پاک تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ارض مقدسہ کے رہنے والے لوگ بت پرستی کے اندر مبتلا تھے، تو آپ نے دعا فرمائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا، اور پھر یہ مقدس گھر بتوں کی لعنت سے پاک کر دیا گیا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ۔ اللہ تعالیٰ نے توحید کو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں رکھا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہر دور میں ایسے لوگ رہے جو توحید کے علم بردار رہے، جیسا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی روایتوں میں ملتا ہے، اور اس سے یہ پتہ چلا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ صدیاں گزر جائیں، زمانے ختم ہو جائیں، لیکن کلمہ توحید ان کی اولاد کے اندر باقی رہے۔ تو یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی قبول فرمائی، اور آپ کی اولاد کے اندر ہر دور کے اندر توحید کا علم بلند کرنے والے لوگ باقی رہے۔ اور اس سے ایک خاص بات یہ معلوم ہوئی کہ مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ ایمان اور اعمال صالحہ پر بھروسہ نہ کریں، بلکہ ہمہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ پروردگار عالم ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھ، کیونکہ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم خود یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ ایمان پر مجھے اور میری اولاد کو ثابت قدمی عطا فرما۔ تو اللہ کا خلیل جب یہ دعا کر رہا ہے تو ہمیں یہ درس دیا جا رہا ہے کہ ہمیں بھی دعا کرنا چاہیے، ورنہ شیطان لعین نے کیسے کیسوں کو گمراہ کر دیا۔ اور آج کے جس دور کے اندر ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں، بڑے بڑے شیخ الحدیث، بڑے بڑے علامہ اور بڑے بڑے فہامہ جو ہیں وہ ایمان کی دہلیز سے ہٹ کر کفر کے گڑھے کے اندر گر رہے ہیں، اور
گمراہیت کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس دور میں تو بس یہ سمجھ لیجئے کہ کب شیطان اپنا جال بچھا کر کے ہمیں پھانس لے، اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت اس ملعون سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے اور دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس ملعون کے شر سے ہمیں بچائے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ اپنی دعا کے اندر یہ کہتے تھے کہ اللہ مجھے سرور اور فرحت صرف ایمان کی وجہ سے ہے، یعنی مجھے جتنی خوشی ملی ہے سب ایمان کی وجہ سے ملی ہے، اور مجھے یہ خوف رہتا ہے کہ کہیں یہ مجھ سے چھن نہ جائے، لیکن مجھے امید ہے کہ جب تک میرے دل میں تیرا خوف باقی ہے مجھ سے ایمان نہیں چھینا جائے گا۔ تو بندہ جب دل میں اللہ کا خوف رکھتا ہے اور شیطان کے شر و فساد سے پناہ مانگتا رہتا ہے تو اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے، اور جو بندہ نڈر ہو جاتا ہے، بے خوف ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ میں تو بڑا نمازی، میں بڑا پارسا ہوں، شیطان میرا کیا بگاڑ لے گا، بس جس دن بندے کے دل میں یہ خیال آتا ہے اسی دن شیطان اس کو بگاڑ کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو بندے کو ہر وقت اس سے خبردار رہنا چاہیے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے اللہ بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، اس لیے میں اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہوں کہ تو ہمیں اس کی گمراہی سے بچا لینا، اور تیری پناہ کے بغیر اس کی گمراہی سے بچنا بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ اب یہاں پر جو یہ فرمایا گیا کہ بتوں نے لوگوں کو گمراہ کر دیا، یہ نسبت جو ہے مجازی ہے بتوں کی طرف، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ بتوں کی طرف جو گمراہ کرنے کی نسبت ہے یہ حقیقی ہے، کیونکہ شیاطین بتوں کے اندر داخل ہو کر کے بولتے تھے اور لوگ بتوں کی باتوں کو سن کر کے گمراہ ہو جاتے تھے۔ جیسا کہ ایک روایت میں ہے، ایک بار شیطان ابو جہل کے بت کے اندر داخل ہو گیا اور داخل ہو کر کے حرکت کرنے لگا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان رفیع کے اندر بکواس کرنے لگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جن کو حکم دیا، اس جن نے جا کر کے اس شیطان کو قتل کیا، اور اس جن کو شیطان کو قتل کرنے کے بعد میں جب دوسرا دن آیا تو کافر بڑی خوشی اور مسرت کا اظہار کرنے لگے، سب ابو جہل کے بت کے چاروں طرف جمع ہو گئے کہ آج پھر معاذ اللہ کے رسول کی گستاخی ہم سنیں گے۔ اب جب سب لوگ جمع ہو گئے تو بت پھر بولنے لگا، اور بول کر کے کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، میں بت ہوں، کسی کا نفع نقصان نہیں کر سکتا، خرابی ہے اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر میری پوجا کرے۔ تو جب کافروں نے یہ کلمات سنے تو ابو جہل اٹھا اور اس نے بت کو اٹھا کر کے پٹک کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تو اس نے کہا کہ بے شک محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لگتا ہے بت کے اوپر بھی جادو کر دیا ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں تھا کہ کل شیطان گھس کر کے بول رہا تھا، آج ایک مومن جن بت کے اندر گھس کر کے وہ کلمہ حق بلند کر رہا ہے۔ تو رب انہن اضللن کثیرا، بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ حقیقی نسبت ہے کہ شیطان بتوں کے ذریعے جو ہے وہ اندر گھس کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے تھے، اور ویسے بتوں کے ذریعے بہت سے لوگوں نے جو ہے وہ گمراہی اختیار کی اور وہ ایمان سے دور رہ گئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا فمن تبعنی فإنہ منی، جس نے میری تابع داری کی یعنی توحید کے اوپر رہا تو فإنہ منی، وہ میرا ہے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ رشتہ جو ہے وہ خون کی بنیاد پہ نہیں ہے، اور رشتہ جو ہے وہ خاندان کی بنیاد پہ نہیں ہے، رشتہ کسی دنیاوی تعلقات کی بنیاد پہ نہیں ہے۔ میرا اگر کسی سے رشتہ ہے تو فمن تبعنی فإنہ منی، میں توحید کا پرستار ہوں، توحید کا ماننے والا ہوں، جو بھی میرے نقش قدم پہ چلے گا ایمان والا ہوگا وہی میرا رشتہ دار ہے، ورنہ اگر کوئی توحید کو نہ مانے تو اس سے میرا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ تو اس قول کی نظیر جو ہے وہ حدیث پاک کے اندر بھی موجود ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جو ہمارے ساتھ دھوکہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ جو میری پیروی کرے وہی میرا ہے ورنہ میرا نہیں ہے، یعنی جو بندہ اللہ والوں کے راستے سے ہٹ جاتا ہے پھر اللہ والوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں رہ جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی وہ میرے طریقے پر نہیں ہے، مسلمانوں کے راستے پر نہیں ہے، میری سنت پر نہیں ہے۔
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرما دیا کہ جو میری پیروی کرے وہی میرا ہے، جو میری پیروی نہ کرے تو وہ میرا نہیں ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ، اگر تیرا ثواب اطاعت کرنے والوں کے لیے ہے تو تیری رحمت گنہگاروں کے لیے ہے۔ یعنی اگر تو اطاعت کرنے والوں کو ثواب سے نوازتا ہے تو گنہگاروں کو تو اپنی رحمت سے بھی تو نوازتا ہے۔ تو حضرت یحییٰ بن معاذ کہنے لگے کہ اللہ، یہ تیرا بندہ اگرچہ اطاعت کرنے والا نہیں ہے لیکن پھر بھی تیرے ثواب سے نا امید نہیں ہے، اگر یہ گنہگار ہے پھر بھی تیری رحمت کا امیدوار ہے۔ تو بندہ اگر نیک ہے تب تو پھر نیک ہے، سبحان اللہ، لیکن اگر برا ہے پھر بھی اگر اللہ والوں کے طریقے پہ چلتا ہے اور ایمان والا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے محروم نہیں فرمائے گا۔ یہ حضرت یحییٰ بن معاذ نے جو دعا کی تھی کہ اللہ اگرچہ میں نیک نہیں ہوں، یہ انہوں نے عاجزی کے طور پہ کہا تھا، ورنہ یہ بڑے پارسا تھے اور بڑے نیک اور پرہیزگار اللہ کے بندے تھے۔ انہوں نے عاجزی اور انکساری کے طور پر اس طرح جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تھی۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا اور آپ کی اولاد میں سے ایک بڑے حصے کو بت پرستی سے بھی بچایا اور شہر مکہ کو امن والا بھی بنا دیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور بھی دعائیں کی تھی، ان دعاؤں کا تذکرہ آنے والی آیتوں کے